السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم مجھے السلام۔ آپ سے استخارہ کے بارے میں پوچھنا ہے۔ یہ جو دعا ہے اللہم انی استغفرک بعلمک واستغفرک، یہ جو دعا ہے تو اس کو مطلب کب پڑھا جائے، اور مطلب جب ہم کو کوئی کام کرنا ہے جس میں ہم لوگ ڈاؤٹس ہیں تو اس کو ہم کو رات میں پڑھنا ہے یا اسی وقت پڑھ کے کام کرنا ہے؟ کیا اس کے بارے میں آپ ہم کو بتا سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرن کثیرن۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ ہمارے چینل کا فارمیٹ یہ ہے کہ وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ بھی اپنا سوال اگر ہمیں بھیجنا چاہتے ہو تو ہمیں وائس میسج یا ویڈیو ریکارڈ کر کے ہم بھیج دیجئے، ہم یوٹیوب پر آپ کے سوال کا جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ اور آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ استخارے کی جو دعا ہے وہ کب پڑھی جائے اور استخارہ کب کیا جائے۔ میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ استخارے کے جو لغوی معنی ہیں، کسی چیز میں سے بہتر چیز کو طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرو، وہ تمہارے لیے بہتر اختیار کرے گا۔ تو اس لیے نماز استخارہ 2 رکعت ہے۔ استخارے کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ اختیار طلب کرنا، یعنی نماز یا نماز استخارہ میں وارد شدہ دعا کے ساتھ اللہ کے ہاں جو بہتر اور افضل چیز ہے اس کی طرف دل کو پھیر دینا اور اس کے حصول کے لیے آسانیاں فراہم کر دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے سارے معاملات میں استخارہ کرنے کی تعلیم اس طرح دیا کرتے تھے جس طرح ہمیں قرآن مجید کی سورت کی تعلیم دیتے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایک شخص کام کرنا چاہے تو وہ فرض کے علاوہ 2 رکعت ادا کر کے یہ دعا پڑھے۔ جو دعا آپ نے بتائی ہے دراصل وہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم فإن كنت تعلم هذا الامر۔ جہاں آپ اس چیز کو یا اس کام کو بیان کریں جس کام کو آپ کرنا چاہتے ہیں، تو اے اللہ میں تیرے علم کی مدد سے خیر مانگتا ہوں اور تجھ سے ہی تیری قدرت کے ذریعے قدرت طلب کرتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرا فضل عظیم مانگتا ہوں۔ یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے اور میں کسی چیز پر قادر نہیں۔ تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو تمام غیبوں کا علم رکھنے والا الہی، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کا میں ارادہ رکھتا ہوں اس کو آپ یہاں پر کام کو بیان کر سکتے ہیں۔ جی یہ کام میں شادی کرنا چاہتا ہوں یا کسی کام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اس کام میں اگر میرے لیے میرے دین اور میری زندگی اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے تو اسے میرے مقدر میں کر اور آسان فرما دے، پھر اس میں میرے لیے برکت عطا فرما، اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے اور میرے دین اور میری زندگی اور میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے تو اس کام کو مجھ سے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے لیے بھلائی مہیا کر، جہاں بھی ہو پھر مجھے اس کے ساتھ راضی فرما دے، اور وہاں پر اپنی حاجت کو بھی وہ بیان کرے۔ تو اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، حدیث نمبر 1166 پر۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ عبدالعزیز ابن باز کی محفل میں۔ ان سے دراصل یہی سوال کیا جا رہا ہے کہ ہم استخارہ کب کر سکتے ہیں اور دعا کب پڑھنی چاہیے۔ سنتے ہیں شیخ عبدالعزیز بن باز کو۔ هذا هو الأفضل لا شك، هذا هو الأفضل، يبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم۔ افضل دعاؤں کا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ درود و سلام پڑھیں اور پھر اس کے بعد اپنی دعاؤں کو مانگیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ
درود و سلام اور اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. دعا آپ کبھی بھی مانگ سکتے ہیں. وهل لابد لذلك الدعاء أن يبدأ بالحمد والثناء على الرسول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا همت أحدكم. یہاں شیخ عبدالعزیز ابن باز یہ کہہ رہے ہیں جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك إلى آخره. یہاں اس دعا کو بھی بتایا ہے شیخ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دعا سکھائی اور وہ دعا آپ کو پڑھنی چاہیے. فالسنة أن يرفع يديه ويدعو بعد الفريضة. یہ والسنہ یدعو بعد الفریضہ، جو وہ ہے نا نماز، اس کی استخارے کی جو نماز ہے، اس نماز کے بعد آپ سنت یہ ہے کہ آپ پھر 2 رکعت ہاتھ اٹھا کر وہ دعا کریں. أو بعد الركعتين. بعد الرکعتین، وہ بعد الرکعتین الصلاة، وہ جو نماز ہے نماز استخارہ اس کو ادا کرنے کے بعد یکون بعد السلام ويبدأ بالحمد والثناء. یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر آپ علیہ السلام نے جو حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے تو اذا یہاں دعا کا جو مقام ہے وہ نماز کے بعد میں ہے. يدعو ويرفع يديه ويبدأ بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تو وہاں آپ اگر نماز پڑھ چکے ہیں 2 رکعت تو آپ ہاتھ اٹھا کر درود و سلام پڑھیں اور پھر یہ دعا پڑھیں جو آپ نے بھی ذکر کی صلى الله ہے. عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم تو یہاں شیخ فرما رہے ہیں کہ درود و سلام پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنی دعا کا جو دعا وارد ہے اس کو پڑھیں. إذا سلم يرفع يديه ويستحي يحمد الله ويصلي على النبي ثم يقول اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت أعلم الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه. اللهم إن كنت أن هذا الأمر يعني أن هذا الزواج بفلانة أو شراء العقار الفلاني أو سفري إلى كذا أي. جب آپ اس دعا کو پڑھ رہے ہیں نا تو شیخ فرما رہے ہیں کہ وہاں پر آپ اپنے کام کا تذکرہ اپنی زبان میں بھی کریں، کوئی حرج نہیں ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے شادی کے لیے یا مجھے یہ گھر خریدنا ہے یا میں دکان کاروبار کر رہا ہوں یا بزنس کر رہا ہوں یا کوئی بھی کام آپ استخارے سے شروع کر سکتے ہیں. خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي. تعلم أن هذا الأمر يسمى باسمه شر لي في ديني. تو یہاں آپ نے جو مانگا ہے وہ یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین میرے اس کام میں آسانیاں فرما دے اور اس میں برکت عطا فرما دے اور مجھے اس کے حصول کے لیے آسان فرما دے. تو یہ ہے استخارہ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا. ہمارے یہاں یہ سوچا جاتا ہے کہ جناب ہم نے یہ استخارہ رات کو کرنا ہے یا سونے سے پہلے کرنا ہے یا پھر رات کو سو جائیں تو خواب میں سفید چیز نظر آئے گی تو اس میں بہتری ہوگی اور کالی چیز نظر آئے گی تو بہتری نہیں ہوگی. یہ سب خود ساختہ اور فیبریکیٹڈ باتیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم مانگ کیا رہے ہیں اللہ رب العالمین سے؟ آپ نے میرے پورا ترجمہ دعا کا پڑھ کر آپ کو بتایا ہے. تو جب دعا آپ کریں نا تو استخارے کی دعا میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس کام میں میرے لیے خیر ہے تو آسانی فرما دے اور اس میں اگر شر ہے تو مجھے اس سے دور کر دے. تو جب ہم یہ مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سفید اور کالی چیز کو دکھائے گا تو ایسا ناممکن ہے. کالی اور سفید چیز شیطان آپ کو دکھا سکتا ہے، اللہ نہیں. اللہ نے تو دین میں جو بتایا ہے نا کہ وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. تو آسانیاں کام میں ہوتی ہیں سفید اور کاغذ. اور اس کے لیے ایک چیز اور میں بتاؤں آپ کو، استخارے کی نماز کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کا تعلق وقت سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کے کام سے ہے. میں گاڑی خریدنے جا رہا ہوں شام کو عصر کے بعد نماز پڑھنا ممنوع ہے، کہ میں استخارہ کر سکتا ہوں؟ شیخ ابن باز نے فرمایا کہ ہاں، یہ وہ نمازیں نہیں ہیں جن کا تعلق وقت سے ہو، بلکہ ان کا تعلق کام سے ہے. جب میں وہ کام کرنے کا سوچوں گا تو میں استخارہ کر سکتا ہوں. تو خلاصہ کلام یہ ہوا میری پیاری بہن کہ آپ جب بھی چاہیں استخارہ کر سکتی ہیں اور
دعا کا مقام نماز کے بعد ہے، اور دعا کے لیے اگر آپ دعا یہ حفظ نہیں ہے، اکثر لوگوں کو حفظ نہیں ہوتی، تو آپ ایسے کتاب میں لے کر بھی پڑھتی ہیں یا موبائل میں اس طریقے سے لے کر بھی آپ پڑھ سکتی ہیں۔ واللہ تعالی عالم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار سپورٹنگ دس چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی جوائن ممبرشپ کے ذریعے جو آپ ہمیں سپورٹ دے رہے ہیں، جتنے بھی جوائن ممبر ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے، یقین جانیے آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہم ہر طرح کے بہتر سے بہتر اشیاء اس چینل کے ساتھ جوڑنے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ ابھی تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ اس کا اسٹوڈیو بنایا جائے، اور اسٹوڈیو کے اندر کچھ ورکر بھی ہم رکھیں، تاکہ میں صرف اکیلا، پتہ ہے یہ دنیا کا شاید واحد چینل نہ ہو جو کہ چینل پر لاکھوں لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اور وہ صرف ایک آدمی ہی اس کو ویڈیو بھی میں ہی ریکارڈ کرتا ہوں اور ایڈیٹنگ بھی میں ہی کرتا ہوں، اور بیٹھ کر دن بھر میں بس اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی اسسٹنٹ دلا دے تاکہ اس کام میں میری سپورٹ کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے، ہمارے عبدالرزاق صاحب ہیں، انہوں نے پتہ ہے وہ بھیجا ہے لائٹ، لاسٹ ٹائم تو یہ وہ بھیجا تھا، لائٹ بھی بھیجی ہے انہوں نے۔ اب بتائیے میں لائٹ کو مجھے انسٹال کرنی نہیں آ رہی، تو میں پر اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا میرے لیے۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون